سالبہ نامی ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تھا. اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مال میں کثرت کی دعا کیجیے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سالبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ تیرے پاس تھوڑا ہو اور اس میں برکت ہو. تھوڑا ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، تیرے لیے یہ بہتر ہے. یہ نہیں کہ تیرے پاس مال بڑھ جائے اور تو رب کا شکر بھی نہ کرے. لیکن وہ پھر آ گیا، اس نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو میرے لیے دعا کریں اللہ میرے مال میں برکت عطا کرے. اور اس نے وعدہ کیا کہ میں ہر حق والے کو اس کا حق دوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرما دی. اس کے پاس بکریاں تھیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بکریوں میں برکت کی دعا کر دی. اس کی بکریاں اتنی بڑی کہ مدینہ میں شہر میں اس کی بکریاں زیادہ ہو گئی تھی، جگہ کم ہو گئی تھی، اتنی بکریاں بڑھ گئیں اس کی. تو وہ مدینہ چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل پڑا، جنگلوں میں پہنچا. جب وہ یہ بکریاں لے کر مدینہ چھوڑ کر جنگلوں میں گیا تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ نماز با جماعت گئی، جمعہ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتا تھا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا، برکتیں حاصل ہوتی تھیں، ان سے محروم ہو گیا. جب یہاں سے چلا گیا ان چیزوں سے دوری ہوتی گئی، دل سخت ہوتا گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ سالبہ کا کیا بنا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بکریاں زیادہ ہو گئی تھیں تو وہ مدینہ چھوڑ کر جنگلوں میں چلا گیا ہے. اب جنگلوں میں بھی جگہ کم ہو گئی ہے، بکریاں زیادہ ہو گئی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سالبہ پر افسوس. تو پھر ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقات زکوٰۃ لینے کے لیے لوگوں کو بھیجا، ایک آدمی کو. تو اس نے باقی لوگوں سے صدقات لیے، زکوٰۃ اکٹھی کی. جب اس سالبہ کے پاس پہنچا، مال تھا اتنا، بکریاں تھیں، تو اس کو کہنے لگا کہ رب کی بارگاہ میں زکوٰۃ دو، صدقات دو، جو حصہ بنتا ہے. تو دل سخت ہو چکا تھا، مال کی محبت دل میں رچ بس گئی تھی. تو یہ کہنے لگا یہ تو ٹیکس ہو گیا. اس نے دینے سے انکار کر دیا، اس نے نہ دیا. وہ جب آئے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. کچھ بتانے سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سالبہ پر افسوس ہے، سالبہ پر افسوس ہے. تو پھر وہ مال لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تھا بعد میں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا مال قبول کرنے سے مجھے منع فرما دیا. چلا گیا، اس نے اپنے سر میں خاک ڈالی، بڑا پریشان ہو کر چلا گیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت عثمانی میں، دور عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا تھا، مر گیا تھا. اب یہ دیکھیں کہ مال کی محبت انسان کو کدھر لے کے جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے لیے عمل کرتا ہے اس کی آخرت کو نقصان ہوتا ہے، اور جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے اس کی دنیا کو نقصان ہوتا ہے. فلہذا تم یوں سمجھو کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. تو جو چیز باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے عمل کرو. دنیا تو فانی ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو، کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا کا نقصان برداشت کر لو، آخرت کا نقصان برداشت نہ کرو. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، شاد فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ اس بندے کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اس بندے کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہوتا، اور اس کے لیے وہی کام کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی. دنیا کے پیچھے وہی چلے گا، دنیا کے پیچھے چلے گا. پھر جب بندہ دنیا کے پیچھے چلے گا، اللہ اس کی امیدوں کو اور بڑھا دے گا، اس کی خواہشوں کو اور بڑھا دے گا. پھر چلتا ہی جائے گا، چلتا ہی جائے گا. پھر اس کے لیے واپس لوٹ کے آنا مشکل ہو جائے گا، جس طرح کے سالبہ کے لیے ہو گیا تھا.